حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو وضو فرمایا تھا نا، تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ جس بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا جب آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے چند لمحوں کا مسئلہ تھا، یعنی چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے بھی گئے عرشوں کے اوپر، اور پھر واپس بھی تشریف لائے، اور ٹائم ہی نہیں لگا۔ اب ٹائم نہیں لگا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ دیہاتی علاقوں میں مرد جو ہوتے ہیں نا، وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور صبح سویرے وہ نکلتے ہیں اذانوں کے وقت، اور ہل چلاتے چلاتے جب صبح کے 10 بجتے ہیں نا تو دھوپ بھی ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو بھوک لگتی ہے اور ان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان کی بیویاں ان کے لیے صبح کا ناشتہ لے کے کھیت میں جاتی ہیں۔ وہ تو پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بیوی آئے گی اور میرے لیے روٹی بھی ہوگی اور لسی بھی ہوگی، اور ان کو شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہل چلاتے چلاتے بیوی پہ نظر پڑتی ہے نا، تو وہ ہل وہیں روک کے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ناشتہ کرتے ہیں، بعد میں کام کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو پنجابی میں ایک شاعر نے یوں کہا، پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ لونگ کہتے ہیں وہ عورتیں جو یہ ناک کے اندر کوکا سا ڈالتی ہیں سونے کا، کہ جب لونگ کا لشکارہ پڑتا ہے نا تو حالی جو ہے وہ اپنا ہل روک لیتے ہیں، کام بند کر دیتے ہیں کہ محبوب آ گئی، اب مجھے کام روکنا ہے اور پہلے ناشتہ کرنا ہے، بعد میں کام کروں گا۔ تو پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے ہل روک لے۔ بالکل یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلا رہے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو اللہ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا، میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے نظام کائنات کو روک دیتا ہوں۔ لہذا ٹائم آگے گزرا ہی نہیں، جہاں ٹائم تھا وہیں رہا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیر کر کے عرشوں کی پھر واپس بھی تشریف لیا۔ اب یہ چیز سائنس سے بھی ثابت ہو گئی ہے، پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، لیکن چونکہ آج سائنسی دور ہے تو سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سائنس پڑھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ وہ ذرا اس بات کو عقلی طور پہ بھی سمجھ لیں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام تھا آئنسٹائن۔ اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس نے ایک نظریہ پیش کیا ٹائم ڈائلیشن کا، کہ ٹائم جو ہے نا یہ لمبا بھی ہو جاتا ہے، ٹائم ڈائلیٹ بھی کر جاتا ہے۔ اس میں اس نے ایک ایکویشن لکھی، T = T0 بٹا 1 - v²/c²√۔ اب ہر طالب علم تو نہیں سمجھے گا، لیکن جو سمجھتے ہیں کم از کم وہ تو سمجھے نا۔ تو یہ اس نے ایکویشن پیش کی، اسی ایکویشن سے ثابت ہوتا ہے کہ c جو ہے یہ ہے ویلاسٹی آف لائٹ، جو روشنی کی ویلاسٹی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یعنی ایک سیکنڈ میں روشنی اتنا لمبا سفر کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ اس سے کم ہوگی تو v چھوٹا اور نیچے c بڑا، اس کا مطلب ہے کہ v/c جو ہے نا وہ 1 سے چھوٹا بن جائے گا۔ تو 1 سے چھوٹے کا مطلب یہ کہ 1 - چھوٹا 1 سے، تو جواب پازیٹو آ جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے کم ہے تو پھر مستقبل آتا رہتا ہے، یعنی ٹائم آگے بڑھتا رہتا ہے، پازیٹو جواب آ گیا۔ اور اگر v اور c برابر ہو جائیں تو v/c برابر 1 ہو گیا، تو 1 - 1 کتنا بنا؟ 0۔
اور اگر کسی چیز کے نیچے زیرو ہو تو اس کا جواب انفینٹی ہوتا ہے. تقسیم کیا جائے گا کسی چیز کو زیرو سے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ انفینٹی. اس کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو جواب انفینٹی آئے گا. ٹائم رک جائے گا، ہمیشہ وہی ٹائم رہے گا. اور اگر v جو ہے وہ c سے بڑھ جائے تو v بڑا ہے c چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو جواب آئے گا v بٹا c کا وہ 1 سے زیادہ ہوگا. اب 1 مائنس 1 سے زیادہ کوئی چیز ہو تو جواب نیگیٹو آ جائے گا. نیگیٹو کا مطلب یہ کہ اگر فریم آف ریفرنس کی سپیڈ ویلاسٹی آف لائٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر ماضی آنا شروع ہو جائے گا. یہ ماضی کیسے آئے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کے جو ہے نا جب گیم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکا شاٹ کھیلتا ہے اور بڑی اچھی شاٹ ہوتی ہے تو اس شاٹ کو پھر ٹی وی والے ری پلے کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ دوبارہ پھر اسی شاٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ تو کھیل چکا مگر انہوں نے اس کو ری پلے کر کے دکھا دیا. تو اگر ویلاسٹی آف لائٹ سے فریم آف ریفرنس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں مستقبل کی بجائے ماضی آنا شروع ہو جائے گا. یعنی جو وہ اعمال کر چکا ہے وہ سارے ری پلے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو، کچھ واقعات کو، کچھ گناہوں کو ری پلے کر کے دکھائیں گے. میرے بندے دیکھ تو نے یہ کیا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں میں یہ کر رہا تھا اور اللہ مجھے دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ٹائم میں مستقبل بھی آ سکتا ہے اور حال بھی رہ سکتا ہے اور ماضی بھی آ سکتا ہے. اگر سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے تو ہوا کیا تھا؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا تو اس وقت جو فریم آف ریفرنس کی سپیڈ تھی اللہ نے اس کو سپیڈ آف لائٹ کے برابر کر دیا تو ٹائم اپنی جگہ پر رک گیا. چنانچہ نبی علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کر کے عرشوں کی جنت کی سیر کر کے جب واپس آئے تو ٹائم جہاں رکا تھا وہیں کا وہیں موجود تھا. تو یہ چیز آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے. چنانچہ عقل پرست لوگ بھی آج معراج کا انکار نہیں کر سکتے.